अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 2 फरवरी की रात को देवा भाभी किचन में जाकर खाने में जहर मिला देती है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो फिर खुद पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद नहीं खाती, क्योंकि इसको तो पता है कि इसने क्या हरकत की हुई है। बाकी सब खाना खाते हैं, खाना खा के जाके रात है अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। सुबह होती है लेकिन कोई उठता ही नहीं है घर से। अब इसको मालूम था सब कुछ, सबकी मौत कैसे वाक़या हुई है। अब यहाँ पर मरने वालों में 3 लोग हैं, जेठ, जिठानी और उनका एक बेटा जिसकी उम्र 7 साल है। इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज हुआ और अच्छी खबर मेरे पास ये है कि कातिला को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाभी ने आखिर ऐसा क्यों किया, इस में और कौन कौन शामिल है, वजह क्या हो सकती है, मामलात क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज के इसी वीलॉग के अंदर। ये वकुआ पेश आया है झंग में और मोची वाला इलाका है। 3 भाई हैं सगे और तीनों शादीशुदा हैं। 2 इकट्ठे रहते हैं और एक अलग घर में रहता है। गुलाम मुस्तफा घर के सरबराह भाई है। इनकी जो बीवी है उनका नाम है करीम बीबी। एक बेटा भी है जिसका नाम है अली अहमद और उसकी उम्र भी कोई 8 साल 9 साल इसी ब्रैकेट में आती है। इनके बाद जो दूसरा भाई है उसका नाम है अहमद बख्श और अहमद बख्श की बीवी है अमरीन। इनका भी एक बेटा है और तीसरा भाई जो है वो अलग घर में रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक ही घर में रहते थे, इनके बच्चे बीवी सब, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम हम कह सकते हैं। इसी दौरान 7 माह पहले एक रोड एक्सीडेंट के हादसे में अमरीन के शौहर अहमद बख्श इंतकाल कर गए। अब पीछे रह गई बेवा और एक बेटा जो कि जेठ के साथ इसी घर में रहने लगे। इद्दत हुई, चलीसवा हुआ, सब कुछ रूटीन के मुताबिक हुआ और फिर उसके बाद भी भाभी को जेठ ने बहुत बाइज्जत तरीके से अपने घर में रखा और अखराजात के हवाले से भी सपोर्ट किया। फाइनेंशियली तौर पर जो बच्चे के खर्चे थे, फीसें थी और मामला थे, सब कुछ जेठ ने अफोर्ड किया और कहा कि आप हमारी इज्जत हैं, आप यहाँ ही रहेंगी। ये यहाँ रहती रही। कुछ हुआ इस तरह से कि इसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम था करीम बख्श। अमरीन के बदकिस्मती से करीम बख्श के साथ मरासिम कायम हो गए। जब भी मुलाकात करने जाना होता, घर ये कह के जाती, माँ के घर जा रही हूँ, बहन की तरफ जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, सामान लेना है, इस किस्म के बहाने मारती और चली जाती और जाकर खूब मुलाकातें करती करीम बख्श के साथ और तसल्ली से मुलाकात के बाद आ जाती वापस अपने घर। ये रूटीन बन चुकी थी। तो कहते हैं ना, 100 दिन की चोरी 1 दिन की पकड़ाई। अली अहमद जो जेठ का 9 साला बेटा है, एक दिन अहमद ने बाहर बाजार में चची अमरीन को आशिक करीम बख्श के साथ घूमते फिरते देख लिया और देखकर उसने घर आके अपने पापा को बताया। अमरीन आई वापस तो कहा कि भाभी यहाँ बैठे, जरा मुझे आपसे बात करनी है। भाभी क्या कहती हाँ हाँ बिल्कुल बैठती हूँ बहुत रंगबाजी के साथ। उसके बाद सवाल करते हैं, आप कहाँ गई थी? मैं बाजार गई थी। हाथ तो खाली है, क्या लेकर आई है? कुछ पसंद नहीं आया इसलिए खाली हाथ आ गई हूँ, जो लेना चाहती थी वो मिला ही नहीं। इस पर जेठ ये कहता है कि बस कर दें, हमें सब पता है कौन लड़का है जिससे आज हंस हंस के गप्पे मार रही थी आप। भाभी कहती, क्या मतलब कौन लड़का है? कोई लड़का नहीं है, तुम क्या मेरे पर फजूल किस्म की बातें कर रहे हो? कहता है, भाभी अली अहमद ने सब देखा और बताया है मुझे, आप खुद बता दें तो बेहतर होगा। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं शो ऑफ किया। जब एंड तक ये ना मानी और ड्रामेबाजी करती रही तो फिर जेठ जरा सीधा हो गया। उसने कहा, भाभी मेरी बात सुने, मैंने आपको इस बेस पर इस घर में रखा है कि आप हमारी भाभी हैं और हमारा खून भी है, यानी बेटा भी है, इसलिए नहीं कि आप बाहर जाके गुलछड़ियां उड़ाती फिरें। ये हरकतें अगर आपने करनी है, वो मेरे घर का दरवाजा है, निकलो जाओ जो मर्जी करो, पर इस घर में रहकर ये हरकतें नहीं मैं चलने दूंगा। हमारी बदनामी मत कराओ माशरे में। आज बच्चे ने देखा, कल कोई और देखेगा। हम ये कुछ बर्दाश्त नहीं करते। अमरीन इतनी पक्की है। अमरीन कहती,
کوئی معاملہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، وہ پکڑائی دینے کو تیار ہی نہیں تھی، نہ اس نے پکڑائی دی، اور الٹا یہ کہتی رہی غلط فہمی کے شکار ہیں آپ، غلط فہمی کے شکار ہیں آپ۔ بات ختم ہو گئی، اپنے کمرے میں گئی، سو گئی۔ اب اس نے ملاقاتوں کا سلسلہ رکنے نہیں دیا، کام جاری رہا۔ ایک دن پھر سے ملاقات کے لیے گئی، گھر مارا بہانا، اور جب ملاقات کر کے رات کو آئی واپس، پھر سے جیٹھ نے پوچھا بھابی کہاں گئی تھی؟ بہن کے گھر گئی تھی۔ اچھا بہن کے گھر گئی تھی، صحیح ہے، میری بات تو کروا دے ذرا اپنی بہن سے۔ کیوں بھائی تمہاری بات کیوں کرواؤں؟ تم کیا میرے پہ شاکی کرنے لگ گئے ہو؟ اب کی بار جیٹھ نے یہ کہا کہ بھابی بس مجھے سب پتہ ہے، جو بے حیائیاں، بے شرمیاں اور ہماری عزت کے گل چھڑے بازاروں میں نکل رہی ہیں، سب جانتا ہوں۔ میں نے آپ کو مزید یہاں نہیں رکھنا، اپنا بندوبست کر لو۔ آپ کو شرم حیا نام کی چیز رہی نہیں۔ بیوی کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جتنے دن یہ یہاں پر ہے، یہ کب جاتی ہے، یہ کب آتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، کس کے بارے میں بتا کے جاتی ہے، یہ سب کچھ تم نے نوٹ کرنا ہے، اس پر کڑی نظر رکھو۔ میں اس کو بتاتا ہوں۔ ابھی اس مرتبہ اس کے جیٹھ نے اس کو خوب مارا پیٹا اور یہ کہا کہ میں بے حیا یا بے غیرت انسان نہیں ہوں جس کی عزت بھابیاں عزت ہوتی ہیں، وہ جائے ملاقاتیں کرے اور ہم چپ کر کے بیٹھے نا۔ خوب پٹائی لگائی۔ اس مرتبہ امبرین کو کان ہوئے اور وہ ہٹ گئی، ڈر گئی کہ نہیں میں تو پکڑی جاؤں گی۔ ملاقاتوں سے ہٹ گئی کیونکہ اس کے آنے جانے فون ہر چیز پر کڑی نظر رکھ لی اس کی جٹھانی نے۔ اب اس نے اپنے دل میں یہ تینوں باتیں بسا لیں کہ میرا فون بند، ملاقاتیں بند، اور مارا بھی ہے مجھے۔ اندر ہی اندر تینوں باتیں امبرین کو کاٹ رہی تھیں۔ 2 فروری کو جاتی ہے اپنے گھر کے کچن میں، کھانے میں زہر ملا دیتی ہے۔ ایز یوزول سب مل کر جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اپنی دفعہ یہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، میں نہیں کھانا کھا سکتی، مجھے تو موشن لگے ہوئے۔ خود کھانا نہیں کھاتی اور بڑے طریقے سے اپنے بیٹے کو بھی ہینڈل کر لیتی ہے، اسے بھی نہیں کھانے دیتی۔ باقی سب گھر والے کھانا کھاتے ہیں جس میں جیٹھ جٹھانی اور ان کا بیٹا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھا کر سب روٹین کے مطابق اپنے اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوتی۔ اب صبح روٹین تو یہی تھی کہ سب اٹھتے ہیں، لیکن اس صبح کوئی اٹھا ہی نہیں، چونکہ امبرین نے پری پلانڈ زہر کھانے میں ملایا ہوا تھا اور وہ کھا چکے تھے۔ سب سے پہلے ان کے کمروں میں جا کے دیکھتی ہے، سب لمبی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ پھر خوب ڈرامہ رچایا، رونا دھونا، محلے کو آوازیں دے دے کے بلانا۔ جب آوازیں دے دے کے پورے محلے کو اکٹھا کیا، محلہ آیا، انہوں نے دیکھا اور اس کو حوصلے اور تسلیاں دینے لگے، اور وہیں سے ایک شخص نے 15 پر کال بھی کر دی۔ تھانہ موچی والا سے نفری بھاری تعداد میں آئی، دیکھا وقوع، لاشوں کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کیا، اور پھر پوچھا کہ اب ان کے گھر میں سے خون کے رشتے میں سے کون ہے، تو بتایا کہ ایک تیسرا بھائی ہے جو الگ رہتا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہے۔ اس کو بلایا اور کہا کہ بتائیے جی پرچے کا مدعی کون بنے گا؟ اس نے کہا میں بنوں گا۔ تھانہ موچی والا میں 302 ٹرپل کا ایک مقدمہ درج کر دیا گیا اور اس کا مدعی بنا تیسرا سگا بھائی اللہ یار۔ یہ مقدمہ نامزد درج کیا گیا جس میں ملزمہ امبرین اور اس کا عاشق کریم بخش لکھے گئے۔ پولیس نے تفتیش کی تو پوچھا مدعی سے کہ آپ اپنی بھابھی اور اس پر الزام لگا رہے ہیں، کیوں؟ تو مدعی نے یہ بتایا کہ میرا جو بھائی ہے، یعنی جو دنیا سے چلا گیا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بھابھی جو ہے وہ گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے محلے میں، ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ اس نے آج کل ملاقاتیں شروع کی ہوئی ہیں، وہ روکتا تھا، اس کو برا لگتا تھا، اسی نے کیا سب کچھ۔ پولیس کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیتی ہے ملزمہ کو، امبرین کو اور اس کے عاشق کو، یعنی ملزمان گرفتار ہو گئے۔ جناب کریم بخش پولیس کی حراست میں، امبرین پولیس کی حراست میں۔ پولیس کی تفتیش ابھی تک جاری ہے، پوسٹ مارٹم ہو چکا۔ اب دونوں جو ہیں انہوں نے اقبال جرم، اعتراف جرم کیا یا نہیں، یہ سوال میں نے کیا سگے بھائی سے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ کی بھابھی ہے یہ اور دوسرا ملزم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے
کیا ہے؟ تو اس بات کا جواب انہوں نے مجھے یہ دیا کہ پولیس سے تو ہماری اس لیے بات نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے، البتہ مجھے پتا ہے کہ اسی نے کھانے میں زہر ملایا ہے، اسی نے کھانا کھلایا ہے، چونکہ اس نے خود نہیں کھایا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اور میرا بھائی بھی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کے چال چلن خراب ہو چکے ہیں، اسی لیے تو نہ خود کھایا نہ اپنے بیٹے کو کھانے دیا۔ یہ ہے سارے کا سارا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ بیوہ ہیں، آپ کی معاملات اگر محلے کے لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو گئے تھے تو سیدھا سیدھا کریں نکاح، کیونکہ آپ تو بیوہ ہیں، آپ کر سکتی ہیں، اختیار تو ہے۔ اب آپ نے سیٹ بھی رہنے ہیں، ملاقاتیں بھی کرنی ہے، آپ کو کوئی منع بھی نہ کرے، اگر آپ کو کوئی منع کرے گا تو پھر آپ اس کو زہر دے کے مار دیں گے۔ آپ کا تو ٹریک ہی سارے کا سارا الٹا ہے۔ اس وجہ سے آج آپ سلاخوں کے پیچھے، اب یہ سلاخیں آپ نے کتنے سال کاٹنی ہے جیل، یہ آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ لہٰذا تمام لوگوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، بیوہ ہیں، کہیں معاملات ہو گئے، بھائی نکاح کر لو یا چھوڑ دو، گل چھڑے مت اڑاؤ، ان کا اینڈ گندا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آج کی مثال۔ شکریہ۔